بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل نے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور اس کی جو قیادت کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور اس کے بعد امریکہ نے ایران پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ تو اس کے پیچھے یورپ کیوں نہیں کھڑا ہوا سوائے ایک ملک کے چھوڑ کے، وہ تھا برطانیہ۔ برطانیہ ہمیشہ ڈبل گیم کرتے اور اس نے ڈبل گیم کی، یعنی ایران پر بمباری کرنے کے لیے اور معصوم بچوں کو قتل کرنے کے لیے ایران نے پر بچوں کو قتل کرنے کے لیے امریکہ کو اپنے بیسز دیے اور وہ ایران پر حملہ کر کے وہاں واپس چلے جاتے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کو سب سے پہلے جو انکار کرنے والا یعنی یورپ ملک تھا وہ اسپین تھا، اور اسپین نے امریکہ کی کھلی مذمت کی اور اسرائیل سے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور انہوں نے فلسطین کے معصوم بچوں کو قتل کیا اور ایران کے معصوم بچوں کو قتل کیا، اور سکول پر جو امریکہ نے ٹومو بم گرایا تھا، اور امریکہ کی میڈیا اس کی کنفرمیشن ہی کر چکی ہے کہ یہ ٹومو بم صرف برطانیہ اور فرانس اور اس کے اتحادی یعنی اسرائیل کے پاس اور امریکہ کے پاس ہے۔ اور اس بات کی بھی کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ وہاں اس وقت جو ملٹری فضائیہ تھی یا وہ امریکہ کی تھی، اور امریکہ نے اس ٹومو بم کو وہاں سکول پر گرایا ہے۔ تو اس کے بعد دنیا میں شدید و غم و غصہ پایا گیا اور اس کے بعد امریکہ کی شدید مذمت کی گئی، اور جو ٹرمپ نے معصوم بچیوں کے قتل کا پہلے انکار کرتا رہا، پھر اس پر ڈال دیا، پھر وزیر جنگ پر وہ پھر ڈال دیا، اس پر پانی پھیر دیا۔ اگر امریکہ میں کچھ بھی انسانی حقوق ہوتے تو وہ ٹرمپ کو ضرور اس کی کیے کی سزا دیتے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ اس بار کیوں خاموش رہا۔ آپ کو معلوم ہے عراق پر جب حملہ کیا تھا تو تمام یعنی نیٹو، یورپ سمیت وہ ممالک شامل تھے۔ جب ہم نیٹو کے الفاظ شامل کرتے ہیں اس میں ترکیہ بھی شامل تھا اور آسٹریلیا بھی، نیوزی لینڈ بھی، جو نیٹو کے 55 ممالک ہیں وہ شامل تھے۔ اس لیے عراق پر جب حملہ ہوا تو نیٹو کے تمام جو لوگ تھے وہ شامل تھے اور معصوم لوگوں کا قتل عام کیا۔ اور اس کے بعد نیٹو نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو تمام امریکہ کے اتحادی لوگ معصوم لوگوں کو قتل کرنے میں شامل تھے۔ لیکن اس بار کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کی عوام نے اس بار اسرائیل کا بہت سخت رد عمل دیا اور اسرائیل کی عوام سے شدید نفرت کرتی ہے، کیونکہ اسرائیل نے فلسطین کے معصوم بچوں کا جو قتل کیا، وہاں جو ظلم اور ڈھایا، اور اس کے پیچھے امریکہ کا شیطان یعنی درندہ اور انسانیت کا قاتل اور معصوم بچیوں کا قاتل یعنی بچوں سے ریپ کرنے والا ٹرمپ تھا، جس نے فلسطین کے اور امن کے پیس نام کے پیچھے اپنے عزم چھپائے۔ لیکن انشاءاللہ اس کی بھی صدارت کا انجام ہونے والا ہے۔ تو یورپ اس بار خاموش رہا اور یورپ نے اس بار خاموشی اختیار کی، کیونکہ یورپ کی عوام کو بھی اب پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل دہشت گردی کرتا ہے اور معصوم لوگوں کا قتل عام کرتا ہے۔ آپ کو کارل مارکس کا ضرور نظریہ پڑھنا چاہیے کہ جنگیں کیوں ہوتی ہیں، اس کے کیا پیچھے ریجن ہے، وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یورپ کی عوام امریکہ اور اسرائیل کے مخالف تھی، اور اس جنگ کا جو سب سے بڑا صدر ٹرمپ کو اپنے ملک یعنی امریکہ کی عوام کی جانب سے شدید رد عمل تھا، اور امریکہ کی میڈیا یہ تسلیم کر رہا تھا، اور ایران نے جو ان کے جہاز اور پہلے گرائے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ معلوم ہے۔ کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کو سب سے زیادہ ناپسندی کا اظہار اس کے اندر اور اپنے ملک میں کیا گیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی، تو یورپ نے اس بار امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، یعنی امریکہ کو یورپ نے اسلحہ یا کوئی چیزیں ایسی نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے کسی ملک نے دی ہو سکتا ہے سپورٹ کی ہو،
اسپین نے تو بہت زیادہ سخت رد عمل دیا، اٹلی نے، پرتگال نے اور بہت سے ایسے ممالکوں نے ساتھ دیا ہے جن کی قابل تعریف ہے، اور ان کی عوام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس امریکہ کے گھٹیا منصوبے کا، اور جو ایک سفیر تھا سبا، اس پر بھی ہم ٹاپک ضرور کریں گے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اس پر ہم نے بات کے دیکھی۔ جب ہم ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں اس کو ہم نیگیٹو بھی دیکھنا چاہیے، پازیٹیو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے ریجن کا، یعنی اس سفیر نے اس لیے صفا نے استعفیٰ دیا ہوگا اقوام متحدہ کے کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی بیان کریں یا ایران پر پریشر ڈالا جائے اور دنیا پر اور ایران کی عوام کو خاموش کیا جائے، اور یعنی ایران کی عوام کو مخالف کیا جائے اور اس کو بھڑکایا جائے۔ دیکھیے ہر چیز کا ہونا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ اس پر ہی رکھتے ہیں کہ ایسی چیز ایسے شخص کے پبلک کی جائے جس پر عوام ٹرسٹ کرتی ہو اور عوام کو یقین ہو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہو، اور ایران کو، اس کی عوام کو گھبرایا جائے اور اس کی حکومت کو سخت پریشان کیا جائے کہ امریکہ تو ہم پر حملہ کا پلان کر رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے دیکھیے ایٹمی دھماکے سے ہر بندہ جس ملک کے پاس نہیں تھے، ان جاپان کے لوگوں سے جا کر پوچھو کہ جاپان میں کیا ہوا ہے، تو آپ لوگوں کو مکمل حقائق اور اس کی تفصیلات ہوگی۔ تو یورپ نے اس بار امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور اقوام متحدہ میں روس نے جو آب ہرمز کھولنے کی قرارداد اس کو بھی ویٹو کر دیا۔ یہ بھی امریکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا، کیونکہ سب سے بڑی جو طاقتیں تھیں چائنا اور روس اس کے خلاف تھی، اور ایران کا بھی بہت سخت رد عمل آیا، لیکن اس سے اچھا ہوا ہے کہ جنگ بندی ہو گئی۔ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں گے۔ شکریہ۔